ان کے لیے حدیث ہے کہ جہل عالم سے ڈرو اور بچو. صحابہ کرام نے پوچھا عالم بھی اور جہل بھی؟ کہ جس کی زبان عالم اور دل سیاہ یعنی جہل ہو. ان عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا. یہ کسی کافر کو مسلمان نہیں بنا سکتا، لیکن مسلمان کو کافر کہہ سکتا ہے. جہاں کہیں فتنہ اٹھا ان عالم حق نے اس فتنے کو جا کے مٹایا. یہ فتنہ مٹا نہیں سکتا ہے، روز ایک فتنہ کھڑا کر دیتا ہے. وہ جو پہلا درجہ تھا وہ مسلمان کا تھا. وہ جو تسبیح پڑھتا تھا وہ مسلمان تھا. مسلمان وہ جو جس کے دل میں نور چلا گیا وہ مومن تھا. مسلمان اور مومن میں فرق ہے. سورۃ حجرات میں ہے، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے. مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا. مسلمانوں میں 72 فرقے ہیں، ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں، لیکن مومن تو سارے بھائی بھائی ہیں. مومن نہیں کہتا میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں. مومن کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ، کہ بس تمہارا امتی ہوں اور کچھ نہیں. اس کے آگے پھر ولایت شروع ہو جاتی ہے. یہ ولی لوگ کوئی آسمانوں سے نہیں آتے ہیں، یہ تمہارے اندر ہی ولایت ہے. ایک راز ہے، جس نے اس راز کو حاصل کر لیا وہ اللہ کو پا گیا. جو بھی بچہ خواہ کافر کا یا مسلم کا اس دنیا میں آیا ولایت کا راز لے کے آیا. اگر کافر کا بچہ آیا وہ بھی ولایت کا راز لے کے آیا کہ پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے اور وہ راز سیکھ لے اور ولی بن جائے. اور تاریخ گواہ ہے کہ کافروں کے بچے بھی مسلمان ہو کے ولی بنے. دیکھا ہوگا رات کو گھر میں سوتے ہو لیکن کسی دوسرے شہر میں خواب میں گھومتے ہو. اکثر لوگوں کو خواب آتے ہیں. تم تو نہیں ہوتے ہو، تم تو سو رہے ہوتے ہو، لیکن تمہارے اندر کی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں لطیفہ نفس. وہ ہر کسی کی آزاد ہے، وہ شیطانی محفلوں میں گھومتی رہتی ہے. اب وہ تمہارے اندر باقی مخلوقیں ہیں وہ نسوں میں چپٹی ہوئی ہیں، ان میں جان نہیں ہے. اب تم نے اللہ اللہ کا نور ان تک پہنچایا. ان کی غذا گوشت روٹی نہیں ہے، ان کی غذا اللہ کا نور ہے. اللہ کے نور سے اندر وہ حرکت میں آئی، ان میں جان آئی. جب ان میں جان آئی ادھر تم کو خواب تبدیل ہونا شروع ہو گئے. خواب میں دیکھا کہ حضور پاک کے روزے کے گرد منڈلا رہے ہو. خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہو اور ولیوں کی درباروں کی طرف تمہارا رخ ہو گیا. 12 سال لگتے ہیں. اللہ اللہ کے نور سے ان کی اندر پرورش ہو رہی ہے. جو مخلوقیں ہیں ان کی پرورش ہو رہی ہے. 12 سال لگتے ہیں. 12 سال میں وہ بالکل بالغ ہو جاتی ہیں. جب بالغ ہو جاتی ہیں اس وقت سونے کی ضرورت نہیں ہے. اب تم نے سوچا ہے، دیکھیں حضور پاک کیا کر رہے ہیں. تم نے سوچا وہ اس سینے سے نکل کر حضور پاک کے قدموں میں ہیں. بلے شاہ فرماتے ہیں کہ لوکی 5 ویلے عاشق ہر ویلے. لوکی مسیتی عاشق قدمہ. جو لوگ 5 وقت رب کو یاد کرتے ہیں، نماز بھی رب کی یاد ہے، ان کی انتہا مسجد ہے، باجماعت ہو جائیں گے اور کیا کریں گے. لیکن وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہر وقت اللہ اللہ بھی کرتے ہیں وہ حضور پاک کے قدموں میں پہنچ جائیں گے. قدموں میں پہنچ گئے نوازے تو گئے. اب تم نے سوچا دیکھیں اوپر کیا ہو رہا ہے. تم نے سوچا وہ سینے سے نکل کر اوپر پرواز کر گئے. فرشتوں نے روکا، نہیں رکی. کہنے لگے چلو جو کچھ بھی ہے بیت المعمور سے آگے جل جائے گا. یہ بیت المعمور سے بھی آگے چلی گئی، وہاں پہنچ گئی جہاں رب کی ذات ہے. ظاہری جسم سے حضور پاک وہاں پہنچے اور ان مخلوقوں کے ذریعے ولی وہاں پہنچتے ہیں. اس وقت فرشتوں نے کہا کہ واقعی انسان اشرف مخلوقات ہے. اس وقت کہا، اس وقت نہیں کہتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوا کہ تم مر گئے. ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ مرنے کے بعد سب کی روحیں آسمانوں پہ چلی جاتی ہیں، ہاں نبی ہیں ہاں ولی ہیں. یہی عقیدہ ہے نا. تو پھر کبھی سوچا ہے اگر یہ روحیں سب کی اوپر چلی جاتی ہیں تو پھر ان درباروں میں کیا ہے.
دربار والے کی بھی روح آسمان پہ چلی گئی، برزخ میں چلی گئی، لیکن وہ جو اضافی چیزیں مخلوقیں تھیں وہ ولی بن کے دربار پہ بیٹھ گئے ہیں، نماز پڑھتی ہیں، ذکر کرتی ہیں، لوگوں کو فیض پہنچاتی ہیں، اور قیامت تک ان کا ثواب اس کی روح کو ملتا رہے گا۔ شب معراج میں حضور پاک موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، فوراً اوپر پہنچے، دیکھا موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود ہیں۔ مجدد الافسانی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ میں نے آپ کو فلاں دن خانے کعبے میں دیکھا، فرمانے لگے میں تو نہیں گیا۔ دوسرے نے کہا اسی دن حضور پاک کے روزے پہ دیکھا کہ میں نہیں گیا۔ تیسرے نے کہا اسی دن غوث پاک کے روزے پہ دیکھا، فرمانے لگے میں نہیں گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا تھا؟ فرمانے لگے میرا اندر تھا۔ یہ اندر جتنے بھی یہاں موجود ہیں سب کے اندر وہ اندر موجود ہے۔ اگر تم اس اندر کو 16 میں سے ایک مخلوق کو بھی جگا لو تو تم مر کے بھی زندہ ہو۔ اگر تم نے اپنی زندگی میں وہ مخلوقیں ختم کر دیں، 40 سال کے بعد وہ مخلوقیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر تم نے زندگی میں مخلوقیں ختم کرنا شروع کر دیں تو تم زندہ ہی مردہ ہو، زندہ بھی ہو اور ادھر مردہ ہو۔ اور 40 سال کیا ہے؟ رائے عام اور رائے خاص اس میں فرق ہے۔ 15 سال کے بعد تو کتاب کھلتی ہے، جو تم اعمال کرو گے 15 سال کے بعد درج ہونا شروع۔ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں ہوتی ہے بچے کی۔ اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ بچہ کچھ عرصہ پڑھتا رہتا ہے، ایف اے کیا، بی اے کیا، کافی عمر ہوگی، پھر اس نے کاروبار کیا۔ اگر نماز پڑھی تو گھر والوں نے کہا خیر ہے، اگر داڑھی رکھ لی تو وہ کہنے لگے یہ بڈھوں کا کام ہے، تو ابھی جوان ہے۔ اگر پھر اس نے اللہ کرنا شروع کر دیا تو گھر والوں کو آگ لگ گئی، یہ تو بالکل ہی بڈھوں کا کام ہے، تو ابھی جوان ہے۔ پھر اس نے شادی کری، 1-2 بچے ہو گئے، ذہن میں یہی ہے کہ میں ابھی جوان ہوں، بڈھا ہوں گا تو کر لوں گا۔ 2-4 بال سفید ہو گئے۔ سب سے پہلے بیوی نے پوچھا کہ تیرے بال چٹے ہو گئے؟ کہنے لگا میں تو ابھی جوان ہی ہوں۔ نزلے سے ہو گئے؟ نزلے سے ہو گئے، ویسے تو میں جوان ہوں، کیونکہ ذہن میں چھایا مجھے جوان ہوں۔ ادھر مولانا رومی نے کہا کہ 40 سال عمر عزیزم گزشت، مزاجے تو از حالت کچھ نہ رہا۔ اے میرے عزیز تیری عمر تو 40 سال ہو گئی، تو ابھی بچہ ہی ہے۔ ادھر فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جب 40 سال کا ہو جائے تو اس کی کتاب لے کے آنا تاکہ میں اس کو نوازوں۔ جب کتاب جاتی ہے تو وہاں لکھا ہے میں تو ابھی جوان ہی ہوں، بس اس کا رائے خاص ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ 20 سال اور مہلت دو، جب یہ 60 سال کا ہو جائے تو پھر اس کی کتاب لے کے آنا، شاید اب یہ پتھر کی تسبیح کا آسرا لے لے۔ اگر کوئی شخص 60 سال تک بھی کچھ نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو جاتا ہے، حضور پاک اس کو امت سے ہی خارج کر دے۔ یہ 40 سال کا راز ہے۔ جس طرح وہ مرغی کا انڈا یہ عبرت کے لیے ہے اس دنیا میں، 40 دن تک اس کو کوئی گرمی نہ پہنچاؤ، سالم رہ سکتا ہے، 40 دن کے بعد وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اس کو 1000 مرغیوں کے پاس لے کے جائیں، بیکار ہے۔ اسی طرح وہ جو تمہاری مخلوق ہے جس کا نام لطیفہ قلب ہے، جس نے تمہارے اندر اللہ اللہ کرنا ہے، وہ 40 سال تک وہ بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اگر 40 سال تک آپ نے اس کو اللہ کی ضربیں نہ لگائیں، اللہ کا نور نہ بچایا تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ ختم ہو جاتا ہے پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نہ تیری ضرب کاری نہ میری ضرب کاری، پھر آپ 1000 ولیوں کے پاس چلے جائیں۔